تبلیغی جماعت کا آغاز حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے عرض کیا، مجھے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ آپ سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کچھ اسی طرح کی بات عرض کی تھی، تو حاجی صاحب نے جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بڑا کام لیں گے۔ آج تقریباً اس بات کو 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اب دنیا کا کوئی ایسا ملک، دنیا کا کوئی ایسا خطہ باقی نہیں بچا جہاں تک تبلیغی جماعت اور اس کا اثر، اس کی جماعتیں، اس کے لوگ، اس کے وفود، اس کے دین کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پہلا موڑ آیا ہے 1333 ہجری میں، جب آپ حج کرنے کے لیے گئے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچے، وہاں پر آپ کو ایک خواب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیاس واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے دین کا کام لے گا۔ تو آپ حجاز مقدس سے واپس ہندوستان پہنچے، اور یہاں ایک چھوٹی سی بستی نظام الدین میں چند لوگ جو وہاں پر موجود تھے، ان کے ساتھ دین اور اس کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ یہ غیر آباد بستی تھی جس میں نمازیوں کی تعداد 3 سے 4 ہوا کرتی تھی۔ چند لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، دیہاتی لوگ تھے، کوئی فراوانی، کوئی مال، کوئی دولت، کچھ بھی ایسے اسباب ظاہری طور پر نہیں تھے، لیکن آپ نے خستہ حال مسجد میں لوگوں کو بلانا شروع کیا، دیہاتیوں کی منت سماجت شروع کی، ان سے ملاقاتیں کرنا شروع کی، ان کو نماز کی ترغیب دینا شروع کی، ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا شروع کی۔ 1344 سال ہے، یعنی 10 سال کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سال ہے 1926 کا۔ اس سال جب آپ حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس حج کے بعد آپ کی زندگی کا واحد اور ایک ہی مشن بن گیا تھا، وہ تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور دعوت اور تبلیغ کرنا۔ اسی وجہ سے 1926 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو باقاعدہ آغاز ہے یہ 1926 سے ہوا تھا۔ 1941 وہ پہلا سال ہے جب الحمدللہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ تبلیغی اجتماع منعقد ہوا۔ یہ تبلیغی جماعت کا پہلا اجتماع تھا، اور یہ خطہ میوات کے ضلع گڑگاؤں میں منعقد ہوا تھا، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لے کر آئے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے عالم دین ہے، جن کی کفایت المفتی ہمارے ہاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، وہ اس اجتماع میں شریک ہوئے، اور وہ جب اجتماع میں شریک ہوئے تو انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ میں 35 سال سے ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی جلسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، لیکن میں نے اس شان کا ایسا بابرکت اجتماع آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بلا شبہ ایک مجدد تھے اور بہت بڑا علمی اور دعوتی اور تبلیغی کام انہوں نے سرانجام دیا، انہوں نے جب تبلیغی جماعت کی یہ افادیت دیکھی تو آپ نے فرمایا، الیاس تم نے یاس کو آس میں تبدیل کر دیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان سے دعوت اور دین کی تبلیغ کا یہ جو کام ہے یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس کا آغاز نظام الدین سے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اب تبلیغ اور دعوت دین کا اور دنیا بھر کے اندر جانے والی جماعتوں کا سب سے بڑا مرکز رائمنڈ بن چکا ہے۔ بلا شبہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہاں کی دینی جماعتوں کے لیے اعزاز ہے، یہاں پر تبلیغ کے لیے وقت دینے والے، اس راستے میں اپنی جان، مال اور وقت کو خرچ کرنے والے لوگوں کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر سال جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے تقریباً اس میں 10 سے 15 لاکھ لوگ تک شریک ہوتے ہیں۔ اور اب جو صورتحال 2011 سے ہے وہ یہ ہے کہ اب اس اجتماع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سال 108 ممالک سے لگ بھگ 15,000 سے زائد بین الاقوامی شرکاء اجتماع میں شریک ہوئے تھے۔ الحمدللہ اس سال سالانہ رائمنڈ تبلیغی اجتماع 2025 کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ اجتماع ہمیشہ کی طرح 2 حصوں میں منعقد کیا جائے گا۔ پہلا حصہ 6 نومبر بروز جمعرات بعد العصر سے شروع ہے، اور اختتامی دعا 9 نومبر بروز اتوار کو ہوگی۔ دوسرا حصہ 13 نومبر بروز جمعرات بعد العصر سے شروع ہو کر 16 نومبر بروز اتوار اختتامی دعا پر مکمل ہوگا۔ ہر سال کی طرح لاکھوں افراد رائمنڈ کے وسیع میدان میں جمع ہوں گے۔ پہلے حصے میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات کے لوگ شریک ہوں گے، جبکہ دوسرے حصے میں سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بیرون ملک سے آنے والے شرکاء شامل ہوں گے۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت دنیا بھر میں اپنی دعوت کا، تبلیغ کا یہ کام سر انجام دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جاری و ساری رکھے، ہم سب کو بھی اس کام کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر جان، مال اور وقت قربان کر کے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔